Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum dear students. This is your English teacher, and today I am going to have the summary of today's Zoom online class. So now here let us start. Here this is our new unit which we are going to start today. ठीक है? The fantastic shoemaker, एक ज़बरदस्त चप्पल साज. Here we are going to do the translation of the chapter at first, explanation and the translation. ٹھیک ہے. I first met him in my youthful days in the holy month of Ramzan when my father took me to his shop for ordering a pair of new shoes for the coming Eid. میری اس سے پہلی ملاقات اپنی نوجوانی کے دنوں میں رمضان کے مقدس مہینے میں ہوئی جب میرے والد مجھے اس کی دکان پر آنے والی عید کے لیے جوتوں کا جوڑا بنوانے کے لیے لے گئے. His shop was in a small but busy street of قصہ خانی بازار. ٹھیک ہے. اس کی دکان قصہ خانی بازار کی ایک چھوٹی سی گلی میں مگر مصروف گلی میں موجود تھی. ٹھیک ہے. A monstrous size black چپل overhung on the faint colored wooden door of his shop. ایک دیو پیکر, مانسٹرس سائز دیو پیکر یعنی بہت بڑے سائز کا پشاوری چپل لٹکا ہوا تھا آن دا فینٹ کلرڈ ووڈن, ایک پھیکے رنگ کے دروازے کے اوپر آویزاں تھا. ٹھیک ہے. دا ان سائڈ آف دا شاپ واز ایز کوائٹ اینڈ سرین ایز دیٹ آف اے سیکرڈ ہولی پلیس. اندر سے باقی کی دکان انتہائی خاموش اور پرسکون کسی مقدس جگہ کی طرح تھی. There were some old wooden stools and in the window some pair of shoes were visible. اس کی دکان کے اندر کچھ پرانی ٹپائیاں اور کچھ جوتوں کے جوڑے دکھائی دے رہے تھے. A big smooth square shaped stone, ایک بڑی مربع شکل کا پتھر. A heavy wooden mallet, ایک لکڑی کا بڑا ہتھوڑا. And all, ایک سوا. And three-legged anvil, اور ایک 3 ٹانگوں والا سندان. Can be observed in the right side of the shop. Can be observed, دیکھا جا سکتا تھا دکان کے دائیں طرف. ٹھیک ہے. The rest of the shop was as barren as desert because he made only those pair of shoes that would order. باقی کی دکان انتہائی صحرا کی طرح نظر آ رہی تھی کیونکہ وہ صرف وہ جوتے بناتا تھا, وہ چپل بناتا تھا جن کی ان کو فرمائش کی جاتی تھی. At the far end of the wall, the shop was hanging a small signboard showing Zareen Gul and Brothers. دکان کی آخری دیوار کے کونے پہ ایک تختی کے اوپر زرین گل اینڈ بردرز نام کی تختی آویزاں تھی. ٹھیک ہے. دور سے دکان کی دیوار کے کنارے پر ایک تختی آویزاں تھی جس پر زرین گل اینڈ بردرز آویزاں تھا. ٹھیک ہے. The shoes that Zareen Gul made never failed to fit in the feet. زرین گل جو جوتے یا جو چپل بناتا تھا وہ کبھی پیروں کے ناپ سے چھوٹے نہیں ہوتے تھے. They lasted extraordinary longer than usual. وہ ہمیشہ زیادہ عرصے تک چلتے تھے. To make shoes, such shoes as he made, جوتے بنانے کے لیے اور پھر جو جوتے وہ بناتا تھا, seemed to me then and seems to me now mysterious and wonderful. تب بھی اور اب بھی مجھے انتہائی حیران کن اور حیرت انگیز معلوم ہوتے ہیں. I still remember my hesitant remarks. مجھے آج بھی اپنے وہ الفاظ یاد ہیں. while stretching out on him my youthful foot. مجھے آج بھی اپنا وہ بربراہٹ والا جملہ یاد ہے جب میں نے اپنا نوجوانی کا پاؤں اس کے آگے بڑھایا تھا. Isn't it awfully hard to make shoes in such tough condition? کیا اتنے سخت حالات میں شوز بنانا مشکل نہیں ہے؟ The serpentine wrinkles wriggled on his smiling face, and he answered, it is an art. The serpentine wrinkles, کیا تھا؟ What does it mean serpentine wrinkles? بل کھاتی جھریاں اس کے چہرے پر اکٹھی ہوئیں اور مسکراتے ہوئے اس نے جواب دیا کہ یہ ایک فن ہے. It is an art, یہ ایک فن ہے. ٹھیک ہے. اچھا. Zareen Gul remarks about shoemaking and their suitability to different people were so authoritative and final that nobody dared reject them. زرین گل کی رائے چپل سازی کے متعلق انتہائی موثیت
مختلف لوگوں کے حوالے سے حتمی ہوا کرتی تھی کہ کسی میں ان کو رد کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. مائی فادر دو چیفٹین آف دا ایریا، میرے والد جو کہ اپنے علاقے کے سردار تھے، وڈ ایکسیپٹ ہز ویوز، ہمیشہ ان کے رائے کا استقبال کرتے تھے یا مان جاتے تھے. اباؤٹ اے پرٹیکولر پیئر آف شوز ود اس برسک نوٹ، فوراً ہاں میں سر ہلا کر قبول کر لیتے تھے. اٹ واز ناٹ پاسبل ٹو گو ٹو ہم آفن بیکاز دیر واز سم تھنگ ان ہز شوز دیٹ واز بیونڈ دا ٹیمپرری. اچھا، ہر وقت ان کے پاس جانا ممکن نہیں ہوتا تھا کیونکہ ان کے شوزوں میں، ان کے چپل میں کچھ ایسا تھا جو عارضی پن سے ہٹ کر تھا. It would not be wrong to say that durability was stitched into them. یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ پائیداری کی اس میں سلائی کی جاتی تھی. I cannot forget the day on which I had to say to him, I cannot forget that day on which، مجھے آج بھی وہ دن نہیں بھولتا. I had to say him، جب مجھے انہیں یہ کہنا پڑا کہ زرین گل کاکا، my last pair of shoes makes a creaking sound، کہ آخری بار جو جوتے میں نے آپ سے بنوائے تھے ان میں ایک چڑچڑاہٹ کی آواز موجود تھی. کریکنگ ساؤنڈ، چڑچڑاہٹ کی آواز تھی. کیا آپ کو معلوم ہے؟ He looked at me with strange looks as if expecting me to withdraw the statement. انہوں نے مجھے اس طرح عجیب و غریب نظروں سے دیکھا کہ مجھے اپنا بیان واپس لینے کی توقع ہو. And then said، اور پھر کہا، It shouldn't have creaked، ان میں کوئی چڑچڑاہٹ کی آواز نہیں ہونی چاہیے تھی. It did، I'm afraid، اس نے ایسا کیا، مجھے خدشہ ہے. I said with a queering tone، میں نے ایک بھربھراتی آواز میں کہا. At that he lowered his eyes، تو اس نے اپنی نظریں جھکا لی. lowered his eyes، اپنی نظریں جھکا لی. as if hunting for the memory of those pair of shoes، اور کچھ جوتوں کے جوڑے کے بارے میں سوچنے لگا. I really felt sorry، مجھے انتہائی شرمندگی ہوئی. that I mentioned this petty thing، کہ مجھے اتنی معمولی سی بات کا ذکر کرنا پڑا. petty thing، معمولی سی بات کا ذکر کرنا پڑا. which looked to him so serious and grave، جس نے اس کو انتہائی سنجیدگی اور تشویش میں ڈال دیا تھا. send them back، مجھے واپس بھیج دے. he said، اس نے کہا. I will look at them، میں ان کو دیکھ لوں گا. some shoes are bad from birth، کچھ چپل شروع سے ہی خراب ہوتے ہیں. if I can do nothing with them، اگر میں ان کے ساتھ کچھ نہ کر سکا یا میں ان کو درست نہ کر سکا، I will give back the amount، میں اس کی قیمت واپس کر دوں گا. you paid for them، جو آپ نے ادا کی تھی، جو قیمت آپ نے ادا کی تھی میں آپ کو وہ واپس کر دوں گا. ٹھیک ہے. سو اٹ واز آل اباؤٹ ٹوڈیز لیکچر. انشاءاللہ we'll continue rest of the paragraphs in the next lecture. Till then, take care of yourself, stay happy, stay blessed and stay safe.